السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 153واں سبق ہے۔ 152ویں سبق میں جس طرح سے پولیٹیکل لائن سے میں نے گائیڈ کیا تھا، بہت سارے بھائیوں کا رپلائی ملا۔ ان کے ذہن میں جو کوشچنز تھے ان میں سے اکثروں نے یہ کہا کہ مولانا، اگر ہم لوگ پولیٹیکل اور ادر جو لائنیں ہیں ان سب کو چھوڑ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے 100% پورا کیا پورا فوکس دین کی تبلیغ کی طرف دے اور دین کی تبلیغ میں اور اس کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دے، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی لیے میں نے ارادہ کیا ہوں کہ آج میں چند کلمات اس بارے میں کہوں کہ ایمان کا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جو یہ نسبت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف دین کی تبلیغ کی ہے، تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ہماری سیرت کی پوری کتابیں اس سے بھری ہوئی ہے، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے اور جو آپشنل محنتیں تھیں اس کو ہم کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی ہم کو ملے گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑنے پر مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور بدر کے میدان میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے اور مشرکین مکہ کو وہاں سے کھدیڑ دیا۔ یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہم کو ملے گا کہ وقت آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اب جو بھائی میرے جنہوں نے ایسے سوال کیے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، چلو دندان مبارک کا شہید ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی ایک آدھی کھروچ بھی لگی کیا آپ کو؟ کبھی پیر کا ناخن اکھڑا تمہارا؟ کبھی ایک آدھی ٹھوکر بھی لگی دین کی خاطر؟ تو جو ڈیفینیشن آپ پیش کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی تو ایڈ کرو نا۔ یہ بھی سنت ہے حضور کی کہ ضرورت پڑنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام کیے۔ خندق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر ہرقل شاہ روم سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے 1400 کلومیٹر دور تبوک تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کی حالت میں سفر کیا۔ تو حضور کے زندگی کے صرف ایک پہلو کو ہائی لائٹ کرنا اور باقی 99 پہلو کو پسے پشت ڈال دینا، نظر انداز کر دینا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے، بولے وہ اندھوں کے شہر میں ایک ہاتھی چلے گیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آ گئی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیر آ گیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آ گیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئی۔ اور جب ہاتھی چلے گیا تو سارے اندھے مل کے بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے بولے ہاتھی کیسا تھا؟ جس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آئی تھی وہ کہنے لگا، بولے ہاتھی یار وہ جو پانی بھرنے کا پائپ رہتا نا اپنے کھیت میں، اس کے جیسا تھا۔ جس کے ہاتھ میں پیر آیا تھا وہ کہنے لگا، بولے یار میرے کو لگتا ہاتھی جو ہے نا وہ پلر کے جیسا تھا۔ جس کو ہاتھی کا کان ہاتھ میں آیا تھا وہ بولنے لگا، کیا ریکا میں باتیں کرتے رہے بولے تم دونوں؟ ہاتھی ایک بڑے
فرات کے جیسا، بڑے شین کے جیسا تھا، جس کے ہاتھ میں دم آئی تھی وہ یہ باقی لوگوں کو کہنے لگا، ارے تم تینوں کو بھی بولے ہاتھی کا برابر کا نالج نہیں ہے بولے. ارے ہاتھی سول کے جیسا تھا، رسی کے جیسا. اب ان میں آپس میں بحث و مباحثے ہونے لگے. جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کو لگا وہی پورا ہاتھی ہے. سیم آج کے زمانے میں ہماری اور آپ کی مثال یہی ہو چکی ہے. نہ ہم نے ایمان کے ڈیفینیشن کو صحیح سمجھا اور نہ ہی اسلام کے ڈیفینیشن کو سمجھا اور نہ ہی ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کے ڈیفینیشن کو سمجھا. ہم میں سے ہر آدمی جو دین کے جس شعبے کے اندر لگا ہوا ہے اس نے اسی کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہی 100% اسلام ہے، بس اس کے علاوہ دوسرا دنیا میں کوئی اسلام ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام سمندر کے جیسا ہے. جو انسان دین کی محنت میں لگا ہوا ہے اس کا فوکس اسی بات پر ہے، وہ اسی پہ پورا زور دینے پہ تلا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں اور دوسرا کوئی اسلام ہی نہیں ہے. جو مسلمان مدرسے اور مکتب کی لائن سے محنت میں لگا ہوا ہے اس کا 100% فوکس اسی بات پر ہے اور اسی کو ہائی لائٹ کرنے میں ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں اسلام اور کچھ بھی نہیں ہے. جو مسلمان سیاسی لائن سے اور خلافت کی لائن سے محنت میں لگا ہوا ہے اس کا 100% فوکس اسی بات پر ہے کہ مسلمانوں کے 100% مسائل کا حل اسی میں ہے. ہر ایک جو جس لائن میں جس فیلڈ میں مکمل اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، وہی دوسری طرف ضرورت پڑنے پر میدان بدر میں نکل کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں. جہاں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اللہ کے آگے رونے اور گڑ گڑانے میں لگے ہوئے ہیں، وہیں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کفار و مشرکین کی نعشوں سے میدان کو بھر بھی رہے ہیں. جہاں ایک طرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کا کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، بخشش کے دروازے آپ نے کھول دیے ہوئے ہیں، وہی دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ان لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جائے جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو زک پہنچائی اور جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کی. یہ تمام پہلو بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے آج ہمارا پرابلم یہی ہو چکا ہے، جو جس لائن جس فیلڈ میں ہے وہ اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے، حالانکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو آل راؤنڈر ہوتا ہے. ہم چاہے کسی بھی لائن میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، نماز ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے. اور ہم نے آج کے حالات کے اعتبار سے اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے سیاسی لائن سے آگے بڑھنے کی تو ہم نے آگے بڑھ کے رائے لینا، مشورہ لینا. جیسے میں نے کل بتایا کہ جن لوگوں نے شیخ یونس صاحب کے اوپر حملہ کیا صرف اس وجہ سے ان کے پس پشت پولیٹیکل سپورٹ تھا، اور ہمارے لوگوں کے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے. ہماری مثال یتیموں کے جیسی ہو چکی ہے. جہاں ہمارے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ ہے وہاں مسلمان مضبوط ہے. جیسے پچھم بنگال کے اندر کیوں مسلمان مضبوط ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ گرام پنچایت میں بھی ہے، نگر پریشد میں بھی ہے، پنچایت سمیتی میں بھی ہے، ضلع پریشد میں بھی ہے، اور اسمبلی میں بھی ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی ہے. ہمارا حال کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہمارا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس لائحہ عمل کے مطابق کام نہیں کیا. جو ہمارا دانشوروں کا طبقہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا. ارے رے اپنا کام نہیں ہے بولے، یہ سب پولیٹیکل سیاسی لوگوں کا کام ہے، یہ اپنا کام نہیں ہے بولے. یہ انہوں نے جب اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا پھر امت فرقوں میں، جماعتوں میں، اور پھر امت جو ہے الگ الگ اس میں بڑھ گئی اور پورا انتشار کا شکار ہو گئی، اور جو ہمارا شیرازہ تھا اور جو ہماری طاقت تھی وہ بکھر کے رہ گئی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں ہم کو آل راؤنڈر بننا پڑے گا.
جب الیکشن کے وقت آ رہے ہیں تو ہر طبقے کو، چاہے وہ مدرسے کی لائن سے ہو، چاہے وہ تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے وہ کسی اور جماعت کے لائن سے ہو، فرقے کے لائن سے ہو، سب کو سر جوڑ کے ایک جگہ بیٹھ کر مشورے سے کسی ایک آدمی کو طے کرنا پڑے گا۔ ضرورت پڑتی ہے ہمارے بے قصور نوجوانوں کے نکالنے کے لیے دھرنے آندولن دینے کی، تو ہم کو اپنے مسجدوں سے، اپنے مسندوں سے، اپنی خانقاہوں سے اور اپنے گوشوں سے باہر نکل کے روڈوں پہ پروٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا، مظاہرے بھی کرنا پڑیں گے، دھرنے آندولن پہ بھی بیٹھنا پڑے گا۔ ہم کو آل راؤنڈر بننا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ ہم کو ضرورت پڑتی ہے میمورینڈم دینے کی، تو ہم کو اس کے لیے بھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم اگر صرف یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا ہے۔ مجھے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی وہ بات آج تک یاد ہے جو انہوں نے مالیگاؤں کے اجتماع میں پرانوں کے اندر فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، یاد رکھو ہماری محنت یہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ صرف ایک محنت ہے اور اس کو ہر لائن کا آدمی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جس فیلڈ جس لائن میں ہے وہ لائن پوری چھوڑ دے اور 100% ہمارا بن جائے۔ ہماری محنت تو اس بات کی محنت ہے کہ جو جس لائن میں جس فیلڈ میں ہے وہ اسی میں لگا رہے اور اس کے ساتھ ہمارے کام کو کرے۔ اور 3 مثالیں مولانا نے دی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تھا کہ دوسرے دن فجر بعد پرانوں کی بات ہونے والی ہے تو میں تہجد سے ہی وہ پنڈال میں پہنچ گیا تھا اور بالکل مولانا کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے ابھی تک مولانا کا چہرہ، مولانا کے جملے اور مولانا کے چہرے کے ایکسپریشنز یاد ہے اور پورا بیان بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں نے بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ میں وہ سنا تھا۔ پہلی مثال مولانا نے یہ دی تھی کہ بولے میرے پاس ایک کرکٹر آیا اور اس نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ مولانا کچھ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو دین کی محنت میں لگ گیا ہے تو کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے کیونکہ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ بھائی کس نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے؟ ارے بھائی تو کرکٹ کی لائن میں ہے، تو اپنا کام کرتے رہے اور اس کے ساتھ ہماری محنت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ یہ محنت کریں گا تو تیرا کرکٹ کھیلنا بھی لوگوں کے لیے دعوت کا ذریعہ بنے گا، اور تو ایک دائی کے طور پہ میدان پر جب کھیلیں گا تو تیرا کھیلنا ہی لوگوں کے لیے دعوت بنے گا۔ بولے ہم نے آج ایک عجیب ڈھنگ نکال دیا، کرکٹ کھیلتا تھا اب وہ ہمارے کام میں لگا تو ہم نے اس کو اس کے کام سے چھڑا دیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دوسری مثال مولانا نے دی، بولے ایک مفتی صاحب میرے پاس آئی جن کے تقریباً 1 سال اللہ کے راستے میں لگ چکا تھا، اور وہ جب میرے پاس میں آئے تو وہ میرے سے مشورہ لینے لگے۔ بولے مولانا میں کیا کروں، میں ابھی سال لگا کے آیا ہوں۔ میں نے اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بزنس کرو اور ساتھ میں 100% بس یہ دعوت کی محنت ہی کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرا ارادہ تو ایسا ہے کسی مدرسے میں تدریس شروع کروں یا کسی مسجد کی امامت کروں اور اس کے ساتھ میں دعوت کی محنت کروں۔ ارے رے یہ اپنا کام نہیں ہے، بولے یہ مدرسہ مسجد یہ اپنا کام نہیں ہے، اپنا کام 100% بس محنت کے اوپر فوکس دینا ہے، یہی اپنا کام ہے۔ تو مولانا نے اس کے بعد میں کہا، بولے ان کو کس نے کہا کہ یہ اپنا کام نہیں ہے مسجد اور مدرسے کی محنت؟ ارے یہی ہمارا اصلی کام ہے۔ جہاں پہ آج ہم مرکز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، اور مدرسے کے بنیاد پر اور نسبت پر پھر وہ محنت وہاں سے شروع ہوئی۔ ہم بھی تو خود مدرسے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم بھی مسجد مدرسے والے ہی لوگ ہیں۔ تو میں نے پھر وہ مفتی صاحب سے کہا کہ بھائی آپ اپنا کام کبھی بھی مت چھوڑنا، میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کسی مسجد کو پکڑ کر دین کی محنت کرو یا کسی مدرسے کی تدریس کے ساتھ دین کی محنت کرو، یہ دونوں لائنوں کو زندگی میں کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اوریجنل عالم کا کام یہی ہے کہ وہ کسی مسجد یا مدرسے کے ساتھ میں جڑا رہے۔ پھر تیسری مثال مولانا نے دی اور کہا کہ ایک میرے پاس میں پولیٹیکل لائن کا آدمی آیا جو MLA کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں وہ آدمی ہماری محنت میں لگ گیا۔ جب وہ ہماری محنت میں لگا پھر اس کے بعد واپس سے وہ کچھ پولیٹیکل میٹنگوں وغیرہ میں جایا کرتا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا، بولے بھائی جب تو یہ محنت میں لگ گیا نا اب تیرے کو وہ کام چھوڑنا پڑے گا،
تو وہ بھی کریں گا یہ بھی کریں گا، یہ جمنے والا نہیں ہے۔ تو بولے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے اس کو رائے مشورہ دینے والا؟ وہ کیا ہمارا ٹھیکیدار ہے، کانٹریکٹر ہے، گتے دار ہے؟ اس کو ہم نے ذمہ داری دی ہے اپنی طرف سے نئے اصول بنانے کی۔ ارے بھائی، ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ تو اگر پالیٹکس میں بھی لگا ہوا ہے تو تیرا کام کرتے رہے، اور ہمارا کام جو تو کر رہا ہے تو اپنا کام چھوڑ کے ہمارا کام مت کر، بلکہ اپنا کام کرتے ہوئے ہمارا کام کر۔ یہ ہمارے کام کا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے لوگوں کو ان کی لائنوں سے چھڑانا۔ اور میں نے دیکھا ہوں ہمارے بڑے جتنے براڈ مائنڈیڈ ہے، ہمارے بڑوں کا دل جتنا سمندر ہے، ہمارے یہ گلی محلے کے جو کام کرنے والے ہیں اتنا ہی ان کا برین جو ہے کنجسٹڈ مائنڈ ہے، اتنے ہی تنگ نظر اور تنگ دل یہ لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم نے اپنا ایک الگ نظریہ بنا دیا۔ ہم اپنے بڑوں کی تابع داری، بڑوں کی پیروی کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہے ہم نے ویسا کام اور ویسے اصول گھڑ دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت کا وہ طبقہ جو پالیٹکس میں لگا ہوا ہے، امت کا وہ طبقہ جو ہر لائن میں رہ کر ہماری لائن کی محنت کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے سے دور بھاگ رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہوں ہمارے بڑوں کے یہ اصول پوری دنیا میں چلتے ہیں، ہمارے ملک کو چھوڑ کر۔ اور دنیا میں لوگ الحمدللہ دعوت کی محنت میں بھی اور دین کے کام میں بھی دنیا کے ادر کاموں کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا اگزامپل بھی اللہ نے مجھے کل ہی دے دیا۔ کل ایک کرکٹ میچ چالو تھا اور آخر میں جب وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد میں وہ جو انگریزی کے اندر انٹرویو لیتے ہیں تو اس نے مین آف دا میچ بول کے افغانستان کے ایک کرکٹر تھے محمد نبی، ان کو بلایا۔ وہ آئے اسٹیج کے اوپر، اور آنے کے بعد انہوں نے مائک کے اندر پہلا جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انگلش میں اس کا ترجمہ کہا اور پھر اپنی بات شروع کی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے کیپٹن اصغر زئی کو بلایا، انہوں نے بھی آتے ہی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر اپنی بات شروع کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ کرکٹ کے میدان میں گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو بھول گئے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم چاہے کہیں پہ بھی رہو، وہ ہمارا کام ہے، لیکن اصل کام تو ہمارا دین کی محنت ہی ہے۔ ہم چاہے کسی بھی لائن میں لگے ہوئے ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج میں تمام مسلمانوں سے یہی کہوں گا، آج کے حالات کے اعتبار سے مسلمان کا آل راؤنڈر ہونا بہت ضروری ہے، اور سیاسی لائن سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا تعلق مسجد سے بھی ہو اور پارلیمنٹ سے بھی ہو، ہمارا تعلق تسبیح سے بھی ہو، اور ضرورت پڑنے پہ ڈنڈے بھی ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہمارے زبان پہ اللہ اللہ بھی ہو، اور ضرورت پڑنے پہ ہم کو گھوشنا کرنا اور اعلان کرنا بھی آنا چاہیے۔ ہر چیز ہم کو آنا چاہیے، اور یہی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک پرفیکٹ اور مکمل مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔